السلام علیکم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ آج میرا ویڈیو ہے بلال غوری کے ویڈیو کے جواب میں، جس کا ٹائٹل ہے شراب اور سگریٹ کے رسیا، شعلہ بیاں خطیب، ابوالکلام آزاد، شو بوائے یا امام الہند۔ ملاحظہ کریں اس کلپ کو۔ میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ میں بے غرض ہوں، اور جو بے غرض ہوتا ہے بے پناہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھے بے پناہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ بے پناہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ یہ الفاظ ہیں ہندوستان کے عظیم رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کے، قائد اعظم کے ہم عصر لیڈر، جنہیں امام الہند کہا گیا، مگر محمد علی جناح نے انہیں کانگریس کا شو بوائے مولانا ابوالکلام آزاد کی کردار کشی اور تضحیک، چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ بلال غوری کے یہ بیہودہ الزامات کی بنیاد کیا ہے، ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ جگہ جگہ پہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ محمد علی جناح نے جو پھپتی کسی ہے یا تان کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو شو بوائے کا، تو یہ ان کی برتری کی وجہ، اس کی دلیل ہے۔ بہرحال اس میں جواب جو ہے مولانا آزاد کا بھی ان کو چاہیے تھا کہ دکھا دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا اس کا جواب ہے کہ ہر شخص جب ان کے چاہنے والے اور ان کے عقیدت مند ان کے پاس آتے تھے کہ آپ کو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے جواب دیا ہر شخص اپنے لب و لہجہ کا مختار ہوتا ہے، مسٹر جناح نے اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ بقول شاعر کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ آغا شورش کاشمیری اکثر کہا کرتے تھے وہ پرسنل چیزوں کا کبھی جواب نہیں دیتے تھے۔ خیر، اس کے آگے ہم جاتے ہیں۔ نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ اب نمبر ٹو کہ ایم او متھائی کے بکس جو ہے ریمینیسنس آف دا نہرو ایج اور مائی ڈیز وتھ نہرو 1978 اور 1979 کی، جو ایم او متھائی نے، جو ان کے سیکرٹری تھے پنڈت جواہر لال نہرو کے، اس کو ریفرنس کیا ہے انہوں نے، بلال غوری نے، کہ کہ شراب کے رسیا یا اس کو پروف کرنے کے لیے۔ اب اس کی آتھینٹسٹی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ ویل موو فارورڈ کہ ان بکس کی آتھینٹسٹی کتنی ہے۔ نمبر تین پہ غبار خاطر کو انہوں نے ان کے جو ایکسپٹس ہیں یا اقتباسات ہیں اس کو پیش کیا ہے کہ میں نوشی سے یعنی چائے نوشی، میں نوشی جو ہے وہ دراصل چائے نوشی کو انہوں نے میں نوشی بنا دیا اور موسیقی کو نگیٹو وے میں پیش کیا ہے۔ جو اقتباس جو ہے انہوں نے جو پڑھا ہے اس نے بددیانتی کی ہے۔ وہ اقتباس جو زبان سے وہ کہہ رہے تھے وہ اقتباس کا حصہ نہیں جو میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی جو ٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ اب میں جاتا ہوں ایک ایک کر کے۔ جو نمبر ایک ہے کہ شو بوائے، کہ مولانا آزاد کو سب سے پہلے تو ایم اے متھائی کی ایم اے متھائی کے اس کے اوپر میں جاتا ہوں کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ تو اس میں ڈان کے اخبار میں بھی اس کا ملے گا کہ ان کی دونوں کتابیں ایکچولی بینڈ ہیں، اور انڈین سول سرونٹ تھے، 1946 1959 تک وہ رہے، اور پھر ریزائن کیا انہوں نے 1959 میں ہی۔ انہوں نے یہ دونوں کتابیں جو کنٹروورشل ہیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ پبلش ہوئی ہیں 20 ایئرس آفٹر ہز ڈیتھ۔ تو ریمینس آف نہرو، یہ دونوں کتابیں ہیں نہرو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کتاب جس وقت پبلش ہوئی ہے اس وقت نہ متھائی موجود ہیں، نہ آزاد موجود ہیں، نہ نہرو موجود ہیں۔ جو ڈیفیمیشن بھی اگر کیا تو کوئی کچھ کر تو نہیں سکتا ہے کہ کیا لکھا انہوں نے۔ اب اس میں انہوں نے زیادہ تر نہرو کے ایک تو رومانٹک انوالومنٹ
کی بارے میں لکھا ہے، پٹیل کے سلسلے میں بھی کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے اہم ہے اس وقت جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کے متعلق انہوں نے جس کو کہ بیسس بنایا بلال غوری نے، کہ وہ شراب نوشی یا شراب کے رسیا تھے، اور اس کو بیس بنایا ہے انہی کی کتاب سے، ایم او متھائی کی کتاب سے۔ جبکہ آپ اسی کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے بتایا ہے ڈان کے .com کے اندر موجود ہے، ہی alleges that Azad sympathized with Muslims and tried to support them, often unsuccessful۔ یعنی انہوں نے الزام لگایا تھا مولانا آزاد کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ان کے کتنی کریڈیبلٹی ہے ان کے اس الزام میں، جبکہ آلریڈی انہوں نے یہ الزام ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اب آگے جاتا ہوں میں کہ کامنٹ کی آتھینٹسٹی کو کیسے چیک کیا جائے کہ کتابیں یہ دونوں کتابیں کس حد تک اس کی صحت ہے یا اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے۔ اب میں کامنٹ لیتا ہوں ایس عرفان حبیب صاحب، اے ہسٹورین آف سائنس اینڈ پالیٹکس، I'm just quoting his word. When Mithai's book released in 1978, it was one of those works in which writer depends on proximity of high-profile leaders to kick off controversies, to push sales. Mithai's book is a book which no one can take seriously. It's not the kind of book which can be considered for any academic merit. Authenticity is in questions. Mithai should provide evidences of his narrative in order to prove authenticity, and then unsubstantiated stories, misinformation and conspiracy theories. اور اسی کو ہمارے بلال غوری صاحب ان کتابوں کو بیس بنا کے اپنی یلو جرنلزم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو چلیں ہم پہ سب سے پہلے شو بوائے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جیسا کہ جناح نے ان کو تان دیا تھا کہ شو بوائے ہیں آپ کانگریس کے، ہمارا کانگریس میں قائد اعظم بھی 1920 تک تو وہ خود بھی رہے تھے، اسی کانگریس کا حصہ رہے، اور مطلب ہے کہ اس کے اوپر جب ان کو یہ کہا گیا تو مولانا آزاد کے اوپر جو پھپتی کسی، پھر اس کے علاوہ ویسے بھی انہوں نے تو اس کے اوپر انہوں نے ایون گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ شو بوائے تو وہ خود ہیں جناح کے متعلق۔ تو خیر اس طرح کے ناروا الفاظ کا تو وہ کبھی جواب نہیں دیتے تھے، اور لیکن وہ شو بوائے ایک ایسا شو بوائے تھا کہ ہر وقت وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے لیے وہ قائد اعظم یا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی طرف ہاتھ دوستی کا بڑھائیں اور آپس میں اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ بقول ان کے کہ تقسیم ہند نہیں بلکہ تقسیم مسلمان ہو رہا تھا۔ تو خیر انہوں نے ان کی طرف کئی مرتبہ کوشش کیا، لیکن محمد علی جناح جو تھے انہوں نے کھوٹے سکے ہی جمع کرنے تھے، جبکہ اسی آزاد سے، اس جینیس آدمی سے، اس عبقری شخصیت سے نہرو نے بہت فائدہ اٹھایا، اور بقول قائد اعظم محمد علی جناح کے کہ کھوٹے سکے جمع کیے ہیں ہم نے، تو وہ تو کھوٹے سکے ہی آئیں گے پھر۔ تو بہرحال یہ اب شو بوائے کا آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل ویژن کتنا زبردست تھا کہ آج 14 پیشن گوئیاں جو انہوں نے کی ہیں وہ کہاں غلط ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ برطانوی دور کے پروردہ لوگ کیا قوم کی خدمت کریں گے، اور یہ تقسیم ہند نہیں تقسیم مسلمان ہو رہا ہے۔ تو ساری باتیں غلط ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ جس طرح سے پاکستان بن رہا ہے، جو کہ خود اس کو بعد میں مسٹر جناح نے اس کو خود اپنی زبان سے کہا 11 اگست کو کہ یہ جو پاکستان جو نقشہ جو دیا گیا ہے یہ موتھ ایٹن ہے، بنگال آدھا، پنجاب آدھا، اور پھر اس کے بعد باقی سارے مسلمان ادھر رہ گئے،
تو مولانا آزاد وہ کہتے تھے کہ اسلام یا کسی جغرافیے کا اسلام جو ہے وہ سکڑنے کے لیے نہیں ہے، پھیلنے کے لیے ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کسی جغرافیے کا تو نام ہے نہیں، لیکن اس سے ہوا یہی کہ 2 ملین لوگ قتل و غارت گری کا نشان ہو گئے، اور اس میں کتنے انسانیت کا کتنی یعنی یہ اتنی ٹیریبل قسم کی ہجرت تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور پھر اس کے بعد جن بنیادوں پہ دو قومی نظریہ، جن کی بنیاد پہ جو تقسیم کیا گیا انسانیت کو، وہ کہاں تک پہنچا؟ پھر وہ ایسٹ پاکستان ہو گیا، پاکستان علیحدہ ہو گیا، جو انہوں نے آلریڈی پہلے بھی اس کو کہا تھا۔ اچھا چلیں میں اب تھوڑا آگے ایک دو پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو بلال غوری صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ کہ کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی انہوں نے 1951 میں، جب ایجوکیشن منسٹر تھے اس وقت، ایران سے واپسی میں وہ وہاں آئے، اور انہوں نے جناح کے مزار پہ جا کے فاتحہ خوانی کی، تو اس کو بھی مزاحیہ انداز سے وہ بیان کر رہے تھے، ایک تضحیک کے انداز سے۔ ارے یہ تو ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ گئے مزار قائد پہ، جبکہ جناح کبھی بھی انہوں نے ان سے بات کرنا یعنی اس قابل ہی نہیں سمجھا، کہ انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ بے شرم انسان ہیں، اس حد تک کے الفاظ انہوں نے کہے۔ اور جب انہوں نے ایک مرتبہ خط بھی لکھا کہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، تو انہوں نے پبلک کر دیا اس کو۔ خیر یہ سارا ان کا جناح محمد علی جناح انہوں نے یہ کیا، یہ تاریخی شواہد کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا اس کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں، جس ڈنر میں ان کو اسی عشائیے میں بلایا گیا تھا جس وقت کے فاتحہ پڑھ کے گئے تھے، تو وہ بھی ذکر کر دیتے بلال غوری کی ان کے کیا اسٹیٹمنٹ تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کا یہ تجربہ کامیاب ہوگا۔ بڑا بہترین جملہ وہ کہہ کے گئے تھے۔ خیر اب آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایم اے متھائی جو ہے تیسرے نمبر پہ، کہ اس نے جو مختلف واقعات پہ جو اس نے جو چیزیں کہ وہ اس طرح اتنا شراب پیتے تھے کہ انہوں نے اتنے پیک کیا تھا کہ نہرو سے جا کے انہوں نے کہا کہ ان کو روکیں، اور مختلف جگہ اس نے اس طرح کی دلیلیں دی۔ تو بات وہی ہے کہ جب تک کہ آپ ایویڈنسز نہ ہوں، اور 20 سال کے بعد ایک کتاب پبلش ہوئی ہے اور اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو مطلب ہے کہ ریفر کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رسیا تھے، وہ اتنے بڑے رسیا تھے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بلیک ہول ایک پروگرام آیا تھا اور اس کے اندر سارے جرنلسٹ بیٹھے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پرویز ہود بھائی ہیں، اشتیاق احمد صاحب ہیں جو ہسٹورین ہیں۔ تو ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مولانا آزاد نے 47 بکس لکھی ہیں، اور اسی طرح گاندھی جی نے بھی کوئی 20 کتابیں لکھی ہیں، اور 15 نہرو نے۔ تو اتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے مولانا آزاد نے، اور جناح کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شراب کا رسیہ ترجمان القرآن لکھ رہا ہے، غبار خاطر لکھ رہا ہے، او بھائی، اور وہ انہوں نے اس میں کہا کہ وہ پہلے ہی پروگرام سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ارے بھائی وہ تو 3-4 بجے اٹھتے تھے، اب غبار خاطر میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ ان کی دلیلیں آپ دیکھیں ہمارے جس کو کہ یعنی جھوٹ کے اوپر، یعنی ایک تو جھوٹ لکھا گیا اور اس کو جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آگے میں بڑھتا ہوں اس کے بعد کہ اسیری کے دوران میں نوشی جو ہے وہ انہوں نے چائے نوشی کو میں نوشی کر دیا، اور وہی جو ہے وہ اسیری کون سی اسیری؟ یہ تو جب وہ پابند سلاسل تھے اس وقت کیا کہتے ہیں وہ جو اس دوران احمد نگر کی اسیری کے اندر یہ ہوا۔ تو اب انہوں نے اس کو انہوں نے بڑا کہ جی وہ شراب کی طرح لڑھا رہے ہیں اور جام کو لڑھا رہے ہیں، اور وہ بلال غوری کی مبالغہ رائی اور جھوٹ کا انداز کہ جی، تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور اس طرح کی تہمت جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں سوچ سمجھ کے اور ایویڈنس بیسڈ کریں آپ۔
ایویڈنس بیس، جو کہ خود کتاب صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ پھیلا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں مبارک خاطر کے اوپر کہ اس میں کیا ٹویسٹنگ کی ہے انہوں نے۔ مبارک خاطر کے الفاظ کو انہوں نے مطلب جو اس میں نہیں لکھا وہ اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ خطوط کا جو مبارک خاطر ایک خطوط کا ایک مجموعہ ہے جو احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا آزاد نے ان خطوط کو 24 خطوط ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، اور اس میں کوانٹم فزکس سے لے کے آئنسٹائن سے لے کے اور اس کے علاوہ بٹن رسل کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کا جو ٹاپکس ہیں وہ انانیت کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، خدائی وجود کے متعلق انہوں نے لکھا ہے، اور پھر چائے کے ذوق کا ذکر کیا انہوں نے، اس میں اپنی اہلیہ کے وفات پر بھی انہوں نے پورا ایک مزید ایک ایسی کتاب ہے کہ اسلوب نگارش کے حساب سے وہ اپنی معراج پہ ہے، وہ اتنی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر تاج محل کو ایک طرف رکھیں اور غبار خاطر کو تو غبار خاطر کو لوگ سلیکٹ کریں گے اتنی، اور اس کے اوپر انہوں نے ہمارے جو مطلب ہے کہ سیاسی تبصرہ نگار یا پاکستان کی سیاست گھٹیا سیاست میں یہ گھٹیا قسم کی صحافت بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ خیر آگے چلتے ہیں ہم چائے کی اب ظاہر ہے چائے کے ذوق کا ذکر اس میں خاصا ہے، چائے کی کاٹ سے لے کے اس کو چٹخارا لے کر کے انہوں نے بیان کیا ہے یہ چائے نہیں بلکہ شرابن طہورا ہے، آب کوثر و تسنیم ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ادب کے اندر، ایون عمر خیام کی کتاب کا ترجمہ یعنی ان کی رباعیات کا ترجمہ علامہ سید سلیمان ندوی نے کیا ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آب و ہوا اور ساری فضا میں شراب کا نشہ بھرا تھا، اس لیے زاہد و عابد اور عالم و فاضل سے لے کر زہد رند و آزاد اگر شراب پیتا نہ تھا تو شراب بولتا ضرور تھا۔ اگر گل و بلبل کی طرف شراب و جام کی تشبیہات و استعارات دی جاتی تھیں، گل و بلبل کی طرح شراب و جام کی تشبیہات و استعارات دی جاتی تھیں، یعنی رباعیات میں۔ یہ تو یہ ایک ادب کے اندر اس کی ایک استعارہ ہوتا ہے، ایک تشبیہات دی جاتی ہیں جو کہ ایون سید سلیمان ندوی نے رباعیات کا ترجمہ جو کیا ہے عمر خیام کے۔ اینی ہاؤ اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ انہوں نے اب میں ان کی جو کتاب ہے غبار خاطر کی 96 پیج نمبر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں تاکہ ان کی جو بددیانتی ہے اس کا پتہ چلے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ صبح 3 سے 4 بجے کے اندر اٹھتا ہوں اور چائے کے پہم فنجانوں سے جام صبوحی کا کام لیا کرتا ہوں۔ اب یہ 3 سے 4 بجے ان کا معمول تھا، وہ 6-7 بجے سو جاتے تھے اور 3-4 بجے اٹھتے تھے۔ خیر آگے جا کے یہ وقت ہمیشہ میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکیف وقت ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت بعد کہن کے شیشے کی جگہ چینی چائے کا تازہ ڈبہ کھولتا ہوں اور ایک ماہر فن کی دقیقہ سنجیوں کے ساتھ چائے دم دیتا ہوں، پھر جام و سراہی کو میز پر رہنے کی جگہ دے، اس کی اولیت اس کی مستحق ہوتی ہے۔ اس وقت اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں اس وقت بھی یہ سطریں بے اختیار نو کے قلم سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے سب کچھ پیش کیا ہے جس کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لکھا ہے اسیری کے دوران میں نوشی کی کمی چائے سے پوری کی گئی، یہ اس کتاب میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اور جم اور شراب میں تو چائے کو جام سمجھ کر لڑھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے وائن کا ذکر کر رہے ہیں کہ چائے کا مزہ فرانس کے دونوں کشید اس سے تو یہ سارے کشید ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں اس یہاں تو کہیں نہیں ہے، تو یہ بدیانتی جو ان کی ہے یہاں پہ آپ ان کو جھوٹ ان کا دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اس غبار خاطر میں چائے کے ذوق کا ذکر تو آیا ہے جس میں کہ اب ان کے پوری اب موسیقی پہ ہم آتے ہیں کہ موسیقی کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو موسیقی میں اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو بتا سکتے ہیں کہ موسیقی
کہ میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ان کے ایک مرید تھے جن کا نام مسیدہ خان ہے، مسیدہ خان بھی ہر جمعہ واز کے بعد حاضر ہوتا اور دور فرش کے کنارے دست بستہ کھڑا رہتا. کبھی والد مرحوم کی نظر پڑ جاتی تو پوچھ لیتے مسیدہ خان کیا حال ہے. اب یہ مسیدہ خان ان کے گویے تھے جو کبھی تائب ہو گئے تھے اور انہوں نے اس ماحول سے باہر آ گئے تھے. اور ان مسیدہ خان کی موسیقی کو 17 سال کی عمر میں ان کو مولانا آزاد جو تھے ان سے انہوں نے اس سے سیکھا. تو لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی موسیقی کے تعلق سے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا مکان قدوے میں باب السلام کے پاس تھا، کوٹھے کی ایک سما باندھ دیا کوٹھے کی کھڑکیوں سے مناروں کی قندیلیں صاف نظر آتی تھی اور صبح کی اذان اس طرح سنائی دیتی جیسے چھت پر کوئی اذان دے رہا ہو. جب آگے دیکھیں، قرآن از اے ڈیوائن میوزک. اب موسیقی کوئی حرام تو نہیں ہے. موسیقی اگر اللہ کے اس سے غافل کرتی ہے، کوئی بھی چیز اگر غافل کرتی ہے تو حرام ہے. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہاں اس کا بھی ذکر دیا ہے کہ باب السلام ہم جب وہاں رہتے تھے. اور پھر جہاں ام کلثوم کا ذکر کیا ہے تو ام کلثوم مصر کی مغنیہ تھیں جنہوں نے علامہ اقبال کے اشعار بھی پڑھے ہیں. اس میں بھی کوئی برائی نظر آ رہی تھی ان کو. تو بہرحال یہ موسیقی کا ان کا جو ان کو شوق بڑھا یا علم کے تعلق سے انہوں نے سیکھا، اس کے بعد میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں اس سے علیحدہ ہو گیا، پھر میں دوسری طرف چلا گیا. جو بھی ہے یہ تو جوانی کے دور کی ان کی چیزیں تھی جس میں انہوں نے موسیقی کا ذکر کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں آگے آتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو بڑی مزہ کا خیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیوی اور دیوتا بھی اگر آ جائیں تو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. جبکہ مولانا آزاد دیوی اور دیوتا کیوں کہیں گے؟ وہ ترجمان قرآن لکھنے والے امام الہند اور الہلال البلاغ والے وہ دیوی اور دیوتا لکھیں گے؟ ارے یہ مطلب اٹس ویری ریڈیکولس ہے. وہ اصل چیز کیا تھی، بدل کیا دیا بلال غوری نے. شیم فار ہم. دیکھیں انہوں نے لکھا کیا ہے تو زبانی ہر ایک کو یاد ہے. ایون اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے، دہلی کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ آزادی 24 گھنٹے میں یا سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار جو ہے، تو میں آزادی سے دستبردار ہو جاؤں گا کیونکہ اس سے ہندوستان کا نقصان ہوگا. اور جبکہ اتحاد جاتا رہا تو انسانیت کا نقصان ہوگا. انسانیت کا کیا نقصان ہوگا؟ یہی ہوگا کہ 2 ملین لوگ جو بعد میں ایک دوسرے کو دونوں طرف جو انسانیت کا قتل و غارت گری جو ہوئی ہے وہ اسی سے خوف زدہ تھے کہ انسانیت کا نقصان ہوگا، کہ دونوں طرف جو ہندو مسلم فسادات اور یہ سب جو ہوا ہے اس سے ہجرت کے اندر. تو یہ بات کہتے تھے انہوں نے دیوی اور دیوتا کہاں سے، یہ کس انڈین مثلا کس اس بک سے انہوں نے لکھا ہے؟ یہ دیوی اور دیوتا وہ کیوں کہیں گے؟ اچھا خیر، بڑی حیرت انگیز ہے. اچھا اس کے بعد قائد اعظم نے جب ان کو کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ تو ریجیکٹ کر دیے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں مسلمانوں سے، تو آپ کو تو آلریڈی ریزائن کر دینا چاہیے، ورنہ آپ میں اگر ذرا بھی شرم ہے اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے کہے تھے. خیر یہ تو محمد علی جناح کی اپنی ایک گفتگو کا انداز تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ان کو بیہیو کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خیر اب اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان میں سب سے زیادہ زور جو ہے لارڈ ڈیول تھا اور اس کے ساتھ مولانا آزاد تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا سارا فارمولا اس کے اندر انکارپوریٹ ہو رہا ہے، اس سے مسلمان جو اس طرف رہ گئے ہیں وہ نہیں ہوگا، اور جو جہاں اکثریتی علاقے ہیں وہاں ان کی صوبائی خود مختاری ہوگی، اور مرکز جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. لیکن اس میں وہ واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ میں مقصد ہے کہ 1947 میں ہی تقریباً 6-7 سال اس سے پہلے وہ صدر رہے، لیکن انہوں نے
کانگریس کا صدر جو ہے وہ انہی کو موقع دیا، پنڈت نہرو کو، اور یہ ہماری غلطی تھی کہ نہرو جی نے جو ایک کانفرنس میں جو ایک کہا تھا کہ نئی دستور ساز اسمبلی یا اس میں چینجز امینڈمنٹس ہو سکتے ہیں اور مرکز کو ہی طاقت فیڈریشن کو مضبوط کیا جائے گا، جو یقیناً یہی چیز بعد میں ایون پاکستان بننے کے بعد بھی جو ایسٹ پاکستان کے جانے کی وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ مرکز جو ہے اس وقت جنا اس مرکزیت کے لیے ان سے لڑ رہے تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس وقت ساری مرکزیت جو ہے وہ مغربی پاکستان کو اور یہاں فیڈریشن کی بات کرنے لگے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ہاں پیچھے مڑ کر میں دیکھتا ہوں تو یہ بات بالکل درست ہے جو جناح نے مسٹر جناح نے جو کہا تھا، جس میں زور تھا کہ دو الگ الگ، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، سارا ان کا جو سٹینڈ تھا کہ یہ جو نفرت کی بنیاد پہ جو دو کو الگ کیا جا رہا ہے یا یونائٹڈ انڈیا کو ختم کر کے، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سارا سٹینڈ ان کا صحیح تھا۔ یہ تو ایک بیچ میں سے ایک چیز انہوں نے لی اور انہوں نے ختم کر دیا پورا انڈیا ونس فریڈم کو۔ تو خیر یہ سارا جوڑ توڑ اور پھر ایک بات پہ لے کے آنا کہ جی گندا کرنا کسی اتنی بڑی ٹاورنگ فگر کو۔ بہرحال ایم اے متھائی کا، اب پھر ایم اے متھائی یہ کہتے ہیں کہ مولانا آزاد جو ہیں وہ قائم مقام مطلب پرائم منسٹر بننے کے چکر میں تھے، اور پھر اس کے بعد اور لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا ایک فیک ہے اور جھوٹ ہے۔ مولانا آزاد جیسا شخص جو کہ پیمن لگا ہوا کپڑا تو پہنتا تھا، اور نہرو جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو میں کچھ مدد کر دوں تو بولتے نہیں، کیا لوگ میرے کپڑے دیکھیں گے، لوگ تو میری تقریر سنیں گے۔ تو وہ ان کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایون ایجوکیشن منسٹر بھی جو بنے ہیں تو اس میں بھی ان کو آفر تو تھی صدر کی، لیکن وہ تعلیم کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور تعلیم میں کیا کچھ کیا کہ جی وہ انہوں نے ایجوکیشن منسٹر بننے کے بعد جو ہے وہ کتنی ترقی ان کو آج ہندوستان میں، یعنی 6 سے 14 سال تک فری ایجوکیشن کیا، سب سے پہلے تو ماس ایجوکیشن کی طرف توجہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو سائنس اور اس کے اوپر جو بنگلور میں جو انہوں نے بنایا ہے، یہ دیکھیں جو انہوں نے تقریباً ایجوکیشن منسٹر 1947 سے 1958 تک وہ رہے، اور فری ایجوکیشن 6 سے 14 سال کی عمر تک کے، اور ان کا ویژن جو ہائر ایجوکیشن میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو آج اتنی ترقی کیا ہے ہندوستان نے، اور 1951 میں بنگلور میں بنایا، اور فیکلٹی آف ٹیکنالوجی دہلی میں۔ تو یہ فائدہ ہوا ایک، جبکہ پاکستان میں ایک ریٹائرڈ جنرل کو ایجوکیشن منسٹر کا عہدہ دیا گیا تھا۔ تو یہ سارا جو جو مولانا آزاد کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بڑھ جائیں گے، وہی ہو رہا ہے کیا؟ اچھا آگے جا کے نمبر بتاتے، پوسٹر بوائے جو ہے وہ اب نہیں رہے، بلکہ مولانا آزاد جو شو بوائے، یہ فیبرری 2023 کو 137 ایئرز جرنی آف آئیڈیا کے نام سے کانگریس نے جو پوسٹر لگایا تھا اس پہ، جس کی کہ انہوں نے اپولوجائز کیا بہت اور معافی مانگی، اور اس کے لیے ان ایکسپلینیبل یعنی اس یہ غلطی اس کو مانی انہوں نے، اور اپولوجی کیا کافی کہ ہی از آئیکونک اینڈ انسپائرنگ فیگر ہے وہ، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پوسٹری بوائے ہوتے تو یہ نیشنل ایجوکیشن ڈے جو آبزرو کیا جاتا ہے 11 نومبر کو، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی برتھ اینیورسری ہے، جس میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس طرح کی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں بلال غوری صاحب کو۔ اور پاکستان بننے کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ایون جناح صاحب کے ساتھ کہ ان کی گاڑی جو ہے بیچ میں رک گئی، اور پھر مادر ملت جو ہیں فاطمہ جناح جو مائی بردر کتاب لکھتی ہیں، اور 10 سال کے بعد ان پہ غدار کا بھی لیبل لگا۔ تو کیا کیا نہیں ہوا، 1954 تک تو آئین نہیں بنا یہاں، اور صرف زبان کی بنیاد پہ جو حل کیا ہے مولانا آزاد نے وہاں، ورنہ وہاں تو 22 کتنے صوبے ہیں ہندوستان کے، اور انہوں نے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا زبان کے۔ جبکہ ہم نے جا کے 1948 میں جناح صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ اردو کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے، وہاں سے بس وہ ایک
1971 کی شکل میں علیحدہ ہوتا ہوا ایسٹ پاکستان نظر آئے، وہیں سے بنیاد ڈل گئی زبان کی، تو اس کو بھی ہم ڈیل نہیں کر سکے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو کہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس، پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب کے اوپر ہم نے پہلے بتایا کہ اس کی آتھینٹسٹی کے اوپر، جس کتاب کے متعلق عرفان حبیب جو وہاں کے ہسٹورین ہیں پراپر، اور انہوں نے کہہ دیا یہ کتاب جو ہے بالکل ریلائبل نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اس دور میں جو بڑے بڑے دانشور ہیں انہوں نے کیا کہا مولانا آزاد کے متعلق۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی ایک ایک پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ جو 25 سال کہا تھا انہوں نے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے گا، دوسرا حصہ جس طرح کا نقشہ ملا ہے تو وہ بھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ وہ جینیس تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بتاتے ہیں کہ وہ جینیس تھے، اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کے شیخ الہند محمود الحسن اسیر مالٹا تھے، اور وہ جب 3 سال قید رہنے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مسئلے کا مسلمانوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ فقہ میں اور فرقوں میں جو ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، جس میں کہ مفتی شفیع اور سارے بڑے بڑے شاگرد ان کے موجود تھے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ اس نوجوان نے ہمیں بلایا ہے الہلال اور بلاغ کے ذریعے، ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اشتیاق احمد جو ہسٹورین ہے اس وقت، اور ان کی کتاب ہے گیریسن اسٹیٹ، جو انہوں نے بہت کچھ جناح پہ بھی کتاب لکھی ہے۔ جناح اب ہمارے ہاں مولانا محمد علی جناح جو ہیں، محمد علی جناح جو ہیں، ان کے خلاف تو آپ پی ایچ ڈی کر ہی نہیں سکتے اور نہ ان کے خلاف لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب بلیک ہول جو پروگرام تھا اس کے اندر باضابطہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، اس کے اندر ہود بھائی بھی ہیں، اشتیاق احمد بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا اشتیاق احمد صاحب نے کہ ان کی ایک ایک پریڈکشنز جو ہی واز دا پولیٹیکل پروفیسیز میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جنہیں شو بوائے کہا جا رہا ہے، شو بوائے، یا یہ وہ شو بوائے جو کہ آزاد ہی نیو اور فیوچر، ہمارے فیوچر کو جانتے تھے، اور انہوں نے ایک ایک ڈیڈ ایکوریٹ اشتیاق احمد کہتے ہیں۔ تو ان کو بہرحال ہم خوش ہوتے رہیں جب یہ حال ہے آج پاکستان کا، جس میں جو انہوں نے کہا وہ آج ہو رہا ہے کہ کیا، بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میں اب آتا ہوں، میں ڈاکٹر اسرار احمد ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ سورہ کہف کا جو تحقیقی ترجمہ جو ترجمان القرآن میں مولانا آزاد کا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بہت زبردست ترجمہ ہے۔ جاوید غامدی کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں ان سے بڑا اس صدی میں ایسا شخص جو ہے نا علامہ اقبال اور کیا کہتے ہیں ان کی طرح جو علمی خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے تعصب کی بنیاد پر ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ محسن پاکستان عبد القدیر خان سحر ہونے تک میں جو ان کا کالم آتا تھا، اس میں بھی انہوں نے جو ان کے سلسلے میں جو بیان کیا ہے، ان کی بڑائی اور ان کے جو علمی صلاحیتوں کو کے متعلق، تو بہت کچھ لکھا انہوں نے۔ اب میں آتا ہوں شیخ مکی الحجازی خانہ کعبہ میں درس دیتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھی مکے میں پیدا ہوا، اور حضرت جو ہیں یعنی مکی صاحب وہ ہیں، میں بھی مکی، اور مولانا آزاد بھی مکے میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ جب وہ جاتے تھے کسی کانفرنس میں ایک جگہ گئے تو وہ آخر میں جب گئے تو ظاہر ہے بڑے آدمی تھے، جو وہ سمجھتے تھے کہ پہلے جائیں گے تو سب سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ اب وہ گئے تو لوگ ان سے مل رہے ہیں، تو یہ، اور پھر اس کے بعد جواہر لال آواز لگائے انہوں نے کہ جواہر لال شوربہ لے کے آؤ، انہوں نے نہرو گئے اور ان کا شوربہ جو بھی لایا اور 2-3 شوربہ پی کر کے نکل لیے۔ تو یہی ان کا، اب سوال یہ کہ وہ جا کر کے ان کی روٹین تھی کہ وہ جلدی سو جایا کرتے تھے اور 3 بجے اٹھتے تھے، لیکن بلال غوری کی نظر میں بلال غوری جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ جلدی جاتے تھے اور شیمپین اور وائن پیتے تھے۔ بھائی ارے کچھ تو شرم کریں، شراب کا رسیہ اتنی کتابیں لکھ ڈالے گا، اور وہ بھی ترجمان القرآن، جو کہ یعنی اس میں تفسیر قرآن، اور آپ یہ دیکھیں کہ عالم دین
جس کے اور صاحب اسلوب انشا پرداز اور مطلب کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور وہ کیا ہے کہ شراب میں اتنی زبردست برکت آ گئی تھی ان کے. چلیں خیر آگے بڑھتا ہوں میں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد جب آخری دنوں میں، ان کا نام ابوالکلام بھی اسی لیے تھا کہ ان کی مادری زبان عربی تھی، ان کی والدہ عرب خاندان کی تھی، اور ابوالکلام اسی سے انہوں نے رکھا ہے ان کی کنیت. تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب اندرا گاندھی جب آخری دنوں میں تقریباً 11 سال ان کو کھانا وانا پکانے آتی تھی، پنڈت نہرو نے ان کو لگایا ہوا تھا اور ان کی خدمت کرتی تھی. تو آخری وقت میں جب ان کا ڈیتھ سے قریب وقت آیا تو انہوں نے کہا بیٹی ادھر آؤ. تو ان کے اوپر اس وقت بھی اسی طرح کے کردار کشی کرنے والے کر رہے تھے کہ یہ جی اندرا گاندھی ہیں. تو اس پہ کہتے ہیں بیٹی تم نے 11 سال میری خدمت کی ہے، تم بھی 11 سال جو ہے یا تو کانگریس کی صدر ہوگی یا یہ ہوگی. تو ان کا کہنے کا جو ان کی کیلکولیشن تھی وہ بالکل 100% ٹرو تھی. تو یہ ایک، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت 5.5 لاکھ لوگ جمع تھے، اور نہرو ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے کہ جو حال تھا کہ ہم میں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو یہ میرا مسئلہ حل کرتے تھے. آج تو بقول اندرا گاندھی کے اندھیرا ہو گیا ہے آج ہندوستان. تو اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فاطمہ جینا کے ساتھ کیا، ہم نے محسن پاکستان کے ساتھ کیا اس پاکستان میں. تو یہ وہی کچھ کیا جو مولانا آزاد کہا کرتے تھے کہ نفرت نفرت کو جنم دیتی ہے. تو یہ جو تقسیم اور کمیونلزم یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ہمیں چاہے پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا بھی ہو جائے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم سارا بجٹ جو ہے وہ اسی میں ختم کر دیں گے، ہتھیاروں کے خریدنے میں، اور عوام اس سے سفر کر رہی ہوگی. تو ان کا کہنا کوئی غلط نہیں تھا یہ سب کچھ. اچھا میں اس کے علاوہ اب آتا ہوں کہ گاندھی جی جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے کیا فرمایا. گاندھی جی مولانا آزاد کے متعلق کہتے ہیں کہ مولانا علم کے شہنشاہ ہیں، میں افلاطون اور ارسطو فیثاغورس کی طرح کا انسان سمجھتا ہوں. وہ تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں. کانگریس کی میں جواہر لال ان کے خیالات کی انگریزی کرتے ہیں، جواہر لال ان کے خیالات کی انگریزی کرتے ہیں، گاندھی جی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اور دوسرے جو بڑے لوگ ہیں جن میں کہ ایک جگہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ جہاں اجتہاد میں سلف کی راہ گم ہو گئی ہے، تجھ کو اس کی جستجو تو پوچھ ابوالکلام سے. یہ کہہ رہے ہیں مولانا ظفر علی خان بابا صحافت. اب آتے سید سلیمان ندوی کیا کہتے تھے. اس میں شک نہیں کہ الہلال و بلاغ نے نوجوان مسلمانوں میں قرآن پاک کا ذوق پیدا کیا. اسلوب بلاغت، کمال انشا پردازی اور زور تحریر سے انگریز کے انداز میں رہنے والے نوجوانوں کو راہ راست پہ لے گئے. جو مسلم لیگ کے زیادہ تر لوگ تھے ان پہ انگریزیت سوار تھی اس وقت. اور خیر اب آگے جا کے کہتے ہیں شیخ الہند محمود الحسن، جو میں نے اسیر مالٹا، انہوں نے جو کہا وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں. ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ سچائی تک پہنچنا اور اس میں آخر تک جمے رہنا ابوالکلام تھے اس کے لیے، ابو الحسن علی ندوی. اب اس کے حمزہ یوسف جو یو ایس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہت بڑے فلاسفر، اسکالر، اور یہ وہ فرماتے ہیں کہ ہی واز اے گریٹ تھیولوجینس اور ہی واز کلوزر دین نہرو اینڈ ہز مدر ٹنگ واز عربک. اور جو نان وائلنس اور سیکولر اسٹیٹ اور ڈیموکریسی کو انڈیا میں جو جس کی بنیادیں ڈال کے گئے ہیں ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی اور پنڈت نہرو، ان لوگوں کا کام ہے. اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. حمزہ یوسف صاحب. عبد الماجد دریابادی صاحب کیا کہتے ہیں، تحریر و انشاء میں اپنے اسلوب کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی. عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں ان کا دماغ معجزہ الہی تھا. راجندر پرشاد کہتے ہیں کہ صاحب الہلال کے ساتھ وہی کچھ ہوا، یعنی الہلال بلاغ تو ایک زمانے میں ہندوستان میں اس کی گونج ہر طرف سنائی دیتی تھی، اور
جیسے سورہ اسرافیل اس کو کہتے تھے، اور جیسے اور پھر راجندر پرساد یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں نے وہ کچھ کیا جو اہل بیت کے ساتھ امیوں نے کیا، یعنی مولانا آزاد کے اوپر کیونکہ جب جناح صاحب نے جو پھپتی کسی تھی وہ سب میں یہ بات پھیل چکی تھی اور ان کے اوپر شب و ستم بہت ہوتا رہا اور ہر طرح کا گالم گلوچ بھی ہوا، جس پر ڈاکٹر ذاکر حسین کہتے ہیں کہ اردو ادب کا اتنا بڑا اس کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا گیا، کون کون سی گالی نہیں دی گئی۔ بہرحال لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ وقت ایک دن بتائے گا کہ صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ تو بلا شبہ تو اس میں اب یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ اب ان کی تصانیف میں بڑی اہم مارکۃ العارہ تصانیف میں ترجمان القرآن ہے، دین و ادب کی معراج جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایون قاموس القرآن جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا بغیر مولانا آزاد کے، تو وہ ڈکشنری بھی تھے، اور وہ ترجمہ اس طرح کیا انہوں نے جس طرح کے عربی زبان تو کو ڈائریکٹ آپ سمجھ رہے ہیں۔ غبار خاطر ادبی اور علمی اعتبار سے اس کی اہمیت، تذکرہ مختلف شخصیتوں کی ایثار و قربانی، انسانیت موت کے دروازے پر، قول فیصل بھی ایک عجیب ایک زبردست شاہکار ہے ان کا، جب وہ جیل میں تھے اور مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنی ناانصافیاں میدان جنگ میں نہیں ہوئی اس سے زیادہ ناانصافیاں عدالت میں ہوئی ہیں، اور بڑی زبردست ہے، جو میرے پاس بھی یہ ساری کتابیں موجود ہیں، یہ سارے خزانے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا ونز فریڈم ہے، سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ انہوں نے کیا، پوری ایک کتاب ہے اس کے اوپر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اساس القرآن ام القرآن ہے، اور یہ ایک سمری ہے جو پورے قرآن کو اس کے اندر، اور وہ یہ اس پہ لکھتے بھی ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سمجھ جائے تو وہ کسی گروہ اور کسی فرقے میں نہیں پڑے گا۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا میں، تو اس پہ اچھا ان ساری تحریروں میں جو کتابیں لکھی انہوں نے، اس پہ مولانا حسرت موہانی کیا کہتے ہیں، جب سے دیکھی ابو الکلام کی نثر، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا۔ آخری بات مولانا آزاد پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ دانشوروں کے دانشور تھے، اور پولیٹیکل پروفیسیز، بڑے ویژنری آدمی تھے، 75 سال گزر گئے ہیں لیکن ان کی ساری پیشن گوئیاں آج ڈیڈ ایکوریٹ ہیں۔ علم و ادب اور نثر میں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر قرآن نازل ہوتا اردو زبان میں تو شاعری میں علامہ اقبال کی ہوتی اور نثر نگاری میں مولانا آزاد کی ہوتی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔